السلام علیکم ناظرین، تو امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اگر مجھ سے اس ویڈیو میں کوئی غلطی ہو جائے تو میں سب سے پہلے اپنے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں گی، اس کے بعد میں آپ لوگوں سے معافی مانگوں گی۔ مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے، پلیز مجھے سپورٹ کیجیے۔ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں ناظرین، حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ ایک دن عورتوں کو نصیحت کر رہے تھے، اللہ کا پیغام سنا رہے تھے۔ سناتے سناتے آپ نے فرمایا، عورتوں، اللہ کے قہر سے بچو، اللہ کے عذاب سے بچو، اللہ کے غضب سے بچنا۔ عورتوں نے کہا، یا حضرت، ہمیں بتایا جائے کہ آخر وہ کون سے گناہ ہیں جو عورتوں کو اللہ کے قہر کے قریب کر دیتے ہیں، اللہ کے عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ حضرت مولانا نے فرمایا، تم اپنی زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی اپنے شوہر کو یہ 5 جملے نہ بولنا۔ پھر میں شوہر کو یہ 5 الفاظ بولنے والی بیوی اللہ کے قہر میں مبتلا ہو جاتی ہیں، اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ شوہر کو 5 الفاظ بولنے والی بیوی پر اللہ تعالیٰ کا قہر پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس قدر عذاب سے مبتلا کر دیتا ہے کہ 3 سزائیں دنیا میں دیتا ہے اور 3 سزائیں موت کے وقت، 3 سزائیں قبر کے اندر اور 3 سزائیں میں تمہیں دنیا کی 3 سزائیں موت کے وقت بھی 3 سزائیں اور قبر کے اندر کی 3 سزائیں بتاؤں گا۔ آخر وہ کون سی سزائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ شوہر کو 5 جملے بولنے والی بیوی کو کر دیتا ہے؟ شوہر کو 5 الفاظ بولنے والی بیوی جن سزاؤں میں مبتلا ہوتی ہے وہ کون سی سزائیں ہیں، اور وہ 5 جملے کون کون سے ہیں؟ الفاظ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ کا ایک قول مبارک پڑھا۔ آپ نے فرمایا، شوہر کو 5 جملے بولنے والی بیوی کی دنیا میں 3 سزائیں ہیں۔ پہلی سزا، وہ دنیا میں ذلیل ہوتی رہے گی۔ دوسری سزا، اس کے سر سے شوہر کا سایہ اٹھ جاتا ہے۔ تیسری سزا، اس کے سچ پر کوئی اعتماد نہیں کرتا اور اس عورت کے سچ پر کوئی یقین نہیں کرتا۔ پھر میں موت کے وقت کی جو 3 سزائیں، پہلی سزا اس کی خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا، وہ کلمہ پڑھے بغیر اس دنیا سے رخصت ہوگی، کیونکہ موت کے وقت اس عورت کو شوہر کے سامنے بولے گئے 5 جملے اسے کلمہ نہیں پڑھنے دیں گے، اس کی زبان کو قابو میں رکھ دیں گے۔ پہلی سزا۔ دوسری سزا، شوہر کے سامنے بولے گئے 5 جملے اس کی خوبصورتی کو بدصورتی میں بدل دیں گے۔ ان 5 جملے کو نصوحت کی وجہ سے اس کی خوبصورتی بدصورتی میں تبدیل ہو جائے گی، اس کا جسم پھول جائے گا، اس کے جسم میں بدبو آنے لگ جائے گی۔ پھر قبر کے اندر کی جو 3 سزائیں، وہ زبان، جو زبان شوہر کے سامنے 5 الفاظ بولتی تھی، اس زبان پر اللہ تعالیٰ ایک سانپ مقرر کر دے گا۔ وہ سانپ اس عورت کو اس قدر ڈنک مارے گا کہ وہ 70 گز زمین میں ٹھس جائے گی، 70 گز زمین کے ڈنک جائے گی۔ دوسری سزا، اس کی قبر جہنم کے گڈھوں میں سے گڈھا بن جائے گی۔ تیسری سزا، کبھی بھی یہ عذاب ہلکا نہیں ہوگا، دن بدن یہ عذاب بڑھتا جائے گا۔ عورت نے پوچھا، حضرت، آخر وہ کون 5 جملے ہیں جو اس قدر تباہی لاتے ہیں، اس قدر تباہی اور بربادی کا ذریعہ بنتے ہیں؟ ہمیں بتائیں، ہم جلدی سے جلدی توبہ کریں، ہم ان گناہوں سے توبہ کریں جن گناہوں سے اللہ تعالیٰ سخت نفرت کرتا ہے۔ حضرت نے فرمایا، پہلا جملہ، بیوی امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والی ہو اور دوسرا، شوہر غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والا ہو۔ امیر بیوی کا غریب شوہر کو غربت کا طعنہ دینا۔ زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی اپنی اس زبان کے ساتھ غریب شوہر کو اس کے غربت کا طعنہ دینا۔ فرمایا،
دوسرا جملہ، شوہر جب تمہارے لیے، تمہارے بچوں کے لیے روزی روٹی کا بندوبست کر کے شام کو گھر پر لوٹے، دستک دے، دروازہ کھولو تو بجائے استقبال کرنے کے اسے کوئی ایسا جملہ نہ بولنا، اس کے سامنے کوئی ایسی الفاظ نہ بولنا کہ اس کی تھکاوٹ مزید بڑھ جائے، اس کا دل مت توڑنا، کیونکہ دکھی دل سے نکلی عرش پر جا کے عرش پر دروازے پہ کھٹکھٹاتی اور اپنی بات منوا کر ہی دم لیتی ہے۔ میں تیسرا جملہ، باتوں باتوں پر یہ الفاظ بولنا کہ میں نے تم سے کبھی کوئی اچھائی نہیں دیکھی۔ شوہر جب امیر تھا وہ ہزاروں نعمتوں کی بارش برساتا رہا، آج وہ غریب بھی کیا ہوا بیچارہ، آج اسے بار بار ستایا جا رہا ہے کہ میں نے تم میں کوئی اچھائی نہیں دیکھی۔ چوتھا جملہ، شوہر جب بیمار ہو تو بجائے شوہر کو حوصلہ دینے کے اسے یہ کہنا کہ تو ابھی بچنے کے قابل نہیں رہا، تو ابھی نہیں بچ پائے گا، مگر یہ بتا دے کہ کتنے پیسے لینے اور کتنے پیسے دینے، بجائے حوصلہ دینے کے بجائے اس کی لمبی عمر کے لیے دعا مانگنے کی یہ جملہ بولنے کہ تو اب نہیں بچ پائے گا، تو اب بچنے کے قابل نہیں رہا ہے، بتا کس میں کتنے پیسے لینے اور کتنے پیسے دینے ہیں۔ پانچواں جملہ یہ ہے جس سے ظاہر ہوتا ہو کہ تم خود کو شوہر سے افضل ترین سمجھ رہی ہو اور شوہر کو خود سے کمتر سمجھ رہی ہو، مطلب کہ تم شوہر کے سامنے تکبر کر رہی ہو، فخر کر رہی ہو، خود کو شوہر سے افضل ترین سمجھ رہی ہو اور شوہر کو خود سے کمتر سمجھ رہی ہو۔ میرے کریم نبی کے پاس ایک لڑکی آئی، کہنے لگی، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ میرا رشتہ کر رہے ہیں، مجھے بتایا جائے کہ شوہر کا مجھ پر کیا حق ہے، شوہر کا حق مجھے بتایا جائے۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا شوہر سر سے لے کر پاؤں تک زخموں سے چور چور ہو اور زخموں کے اندر پیپ پڑ جائے اور تم اپنی زبان سے زخموں کو قدر چاٹ لو، تب بھی تمہارے شوہر کا حق ادا نہیں کر پاؤ گی۔ فرمایا، سب کچھ کرنا، یہ 5 جملے نہ بولنا، شوہر کو اس کی غربت کے طعنے نہ دینا، شوہر کو خود سے کمتر نہ سمجھنا، اگر سمجھو گی تو یاد رکھنا تم دنیا میں ہی پچھتاؤ گی اور آخرت میں بھی پچھتاؤ گی، تباہ برباد ہو جاؤ گی۔ یہ وہ گناہ ہے جس کا شمار گناہوں کبیرہ میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدہ عورت ہے، اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ گناہ ہیں، یہ وہ گناہ ہیں جو تمہاری نیکیوں کو اس طرح کھاتے ہیں جس طرح آگ لکڑی کو کھاتی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں مالک ہمیں جلد توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی نصیحتوں اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا، اور اگر کوئی اور ویڈیو آپ کو اس بارے میں جاننی ہے یا آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو آپ کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں، میں اس کا رپلائی ضرور دوں گی۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔